इनको हमें भी अपनी एज में नहीं था पता, आपको भी यकीनन नहीं पता होगा। तो आपको पीछे घर में वालिदैन को आप भूल जाते हैं, आप एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, आपसे जो जुड़े रिश्ते हैं उनका क्या बनेगा। किसी से यार बड़ा अफसोस हुआ कि वन व्हीलिंग करने था हम भी मौत, तो कार एक्सीडेंट में था गो, उसके दोस्त ने हैंड ब्रेक खींची थी अचानक गाड़ी, मुझे देख के ना उनको तकलीफ होती। नक्श तेरी याद के बाकी है अभी तक, जीना तेरी फुरकत में कुछ आसान तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट की रेशो ख़तरनाक हद तक ज़्यादा हो चुकी है। इतनी ख़तरनाक हद तक ज़्यादा हो चुकी है कि डेली की बेसिस पे डेली की बेसिस पे नाज़रीन, हाली पंजाब में ही तकरीबन 1500 के करीब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कौन से एक्सीडेंट? जो 1122 को रिपोर्ट हो रहे हैं। बाकी जो ऐसे हैं वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रहे, वो अभी काउंट में नहीं है। तो नाज़रीन, 1122 ने एक आदाद शुमार दिए हैं कि अक्टूबर के महीने में सिर्फ जेलम में, जो पंजाब पाकिस्तान का सबसे छोटा तरीन शहर है, पंजाब में 423 एक्सीडेंट हुए, 6 की डेथ हो गई। और इसके अलावा इसमें 490 इंजर्ड हुए हैं, उनको ज़ख़म आए हैं, लेकिन 490 में से 250 ऐसे हैं कि जो शायद उनको रिकवर हो पाएंगे या नहीं, या सारी ज़िंदगी अपाहज होकर गुजरेगी उनकी। तो नाज़रीन, ये आदाद शुमार बड़े ख़तरनाक है। पंजाब ही की बात करें तो 1462 एक्सीडेंट्स एवरेज डेली की बुनियाद पर हो रहे हैं, जिनमें 80 से 90% मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट हैं। कौन से? जवान लड़के रेसिंग कर रहे हैं, वन व्हीलिंग करते हैं और एक दूसरे को जो है वो पता नहीं, जब खेलते खेलते मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ शरारतें करते जा रहे होते हैं, तो मोटर बाइक आपस में टकरा जाते हैं। ये रेशो ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। तो ये जो प्रोग्राम हुआ था नाज़रीन, इसमें आगाही देने के लिए स्टूडेंट्स को भी बुलवाया गया था, उनमें ब्रोशर्स बांटे गए। रेस्क्यू 112 वालों ने भी जो है वो उसमें एक ख़िताब किया। लेकिन नाज़रीन, एक शख्सियत एक ऐसे भी वालिद ने ख़िताब किया कि जिनके जवान अकलौता बेटा, उनकी डेथ जो है वो कार एक्सीडेंट में हो गई थी। और अकलौते बेटे के बाद आज 8 साल हो गए हैं, वो वालिद आज भी अपने बेटे का गम ऐसे ही ताज़ा लिए बैठा है और अपने बेटे के गम को भुलाने के लिए, काम करने के लिए वो दूसरों के गमों में शरीक हो गए हैं। उन्होंने एक वेलफेयर सोसाइटी बना ली, जिसमें उन्होंने एक एम्बुलेंस बनवाई। किन के लिए? कि अगर कोई इदारा दूसरा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 1122 नहीं पहुंच सका, तो इनका एम्बुलेंस पहुंच के वहाँ जो है वो रेस्क्यू करता है, जिसकी जो है वो मतलब यह कि डेथ हो गई हो या हॉस्पिटल से लेके जाना हो। और जिनकी डेथ होगी हो एक्सीडेंट्स में, तो नाज़रीन, इनका इदारा फ्री में एम्बुलेंस में वो घरों में डेड बॉडी को पहुंचाता है। और नाज़रीन, इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर ये ऐसे वालिद हैं कि सैकड़ों लोगों को खाना खिलाते हैं, दस्तरखान का शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसी तकरीर की कि दिल रो पड़ा। जी नाज़रीन, औलाद जब दुनिया से चली जाए तो उसका गम सिर्फ़ और सिर्फ 2 हस्तियाँ जो है वो जान सकती हैं। कौन? एक हस्ती जो मरने वाले के बच्चे के माँ बाप होते हैं, दूसरी हस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस गम को नहीं उस तक पहुंच सकते। तो आए नाज़रीन, मोहतरम तौसीफ़ बेग साहब का ख़िताब सुनते हैं, जो उन्होंने बहुत दिल की गहराइयों के साथ और गम के साथ किया है। आप भी सुने एक बाप का गम कैसे होता है एक बेटे की जुदाई में, कि वो अब क़यामत वाले दिन ही उससे मुलाकात होगी या आलम बरज़ख में। वो बाप, वो माँ, वो रोज़ाना अपने बेटे के ख़यालात को अपने साथ लेके उठते हैं, साथ लेके सोते हैं। आए ज़रा उनकी तकरीर सुने। ये तकरीर हम लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत ही प्यारी। जी बिस्मिल्लाह जी। मैं मशकूर हूँ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर साहब इंजीनियर सईद अहमद साहब का, डीएसपी ट्रैफिक साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, बाकी तमाम अहबाब हैं, यहाँ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, जो रेस्क्यूअर्स हैं। ये मेरे दिल के बड़े करीब हैं, क्योंकि ये कीमती इंसानी जानें बचाने में हमतन जो होते हैं, कोशिश होती हैं। दूसरी जो मैं अहम बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इस दिन की मुनासबत किसी के लिए हो ना हो, मेरे लिए ये बहुत अहम दिन है। और जेलम वो वाहिद ज़िला है जहाँ सबसे पहले पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में
یہ دن منایا گیا، اور الحمدللہ اب پورے پاکستان میں بالخصوص پورے پنجاب میں ہر ضلع میں اس کے بارے میں تقریبات ہوتی ہیں اور اویئرنیس ہو رہی ہے۔ ایک امریکی مفکر ہیں ٹونی رابنس، مشہور و معروف، ان سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی آپ ہر بندے کو ڈپریشن سے نکال لائے ہیں، ہر چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئے ہیں، آپ کن چہروں کو یا کن بجھتے ہوئے دلوں کو آپ مسکرا نہیں سکے؟ اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ہر مشکل ترین شخص کو خوشی کی طرف لے کے آیا ہوں، میں صرف اس شخص کو، ان والدین کو خوشی کی طرف نہیں لا سکا جن کے بچے ان کی زندگی میں بچھڑ گئے ہیں۔ تو یہ تکلیف ایسی ہے، اللہ تعالیٰ استقامت دے کہ اس میں سب سے زیادہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کا ہو، حضرت یعقوب کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، حضرت ایوب کا ہو، حضرت یحییٰ کا ہو، تو اس کا ذکر سب سے اہم کیا گیا ہے۔ دوسرا جو جس وقت یہ میں نے سوچا، یہ دیکھا، اس وقت روڈ سیفٹی کی اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا روڈ سیفٹی کیا ہوتی ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرا نہیں خیال ان میں سے کوئی عزیز رشتے دار کسی گھر میں ان کے ایسے وکٹمز نہ ہوئے ہوں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن ہم خاموشی سے وجوہات کو نہیں جانتے، کوشش نہیں کرتے، ایک لمحے کو بچانے کے لیے ساری زندگی کا رونا ہمارا مقدر بن جاتا ہے۔ جو غلطی یا جو پچھتاوا یا جو ہم سے ہوئی ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو، جو ہم محسوس کرتے ہیں کوئی اور یہ محسوس نہ کرے۔ صرف ایک شخص بھی یہ بات سمجھ گیا تو ہمارا سفر یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ جیسے سعید صاحب نے بتایا آگے کہ ڈیزاسٹرز میں 1.5 ملین اور 1.2 ملین ایکسیڈنٹس میں ہر سال دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ ڈیٹا ہے جو ڈاکومنٹڈ ہے، جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ 2000 سے 2020 تک دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے شہداء 80,000 لگ بھگ غیر سرکاری طور پہ 70-80 ہزار ایک سال میں سڑکوں پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ زندگی بالکل بدل جاتی ہے، انتہائی قیمتی لوگ ہوتے ہیں، گھر کے واحد کفیل ہوتے ہیں، مستقبل کا سہارا ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم ایک اہم پوائنٹ کی طرف بھی ہم نے، سعید صاحب کے علم میں ہے، یہ جو ہمارے سرکاری افسران ہیں ان کے علم میں بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو صرف فیملی متاثر نہیں ہوتی یا اس کا نقصان نہیں ہوتا، حکومت کے لیے بھی جو ہے وہ ایک وسائل خرچ ہوتے ہیں ان چیزوں پہ۔ ایک ایکسیڈنٹ کم از کم، جیسے صحیح صاحب نے بتایا 1 منٹ میں ایک ایکسیڈنٹ، وہ سنجیدہ ایکسیڈنٹ جو ہے جو رپورٹ ہوتے ہیں، کم از کم ایک ایکسیڈنٹ پہ 6 سے 7 لاکھ روپیہ حکومت کا بھی خرچ آتا ہے۔ تو 3800 ایکسیڈنٹ جو ہیں اس سال ہوئے ہیں، تو اگر ان کو آپ ملٹی پلائی کریں تو آپ خود اندازہ کر لیں یہ وسائل انسانی بہتری کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم لوگ، یہ بچے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو، ہمیں بھی اپنی ایج میں نہیں تھا پتا، آپ کو بھی یقیناً نہیں پتا ہوگا کہ آپ جب جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ 1 ویلنگ کرتے ہیں یا تھوڑی سی بھی احتیاط دوستوں وغیرہ کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ کو پیچھے گھر میں والدین کو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ آپ انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، آپ چلے گئے اس دنیا سے، تو آپ تو چلے گئے، آپ سے جو جڑے رشتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ خدا نہ خواستہ 1 ویلنگ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو جب کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے یار بڑا افسوس ہوا کہ 1 ویلنگ کرنے ہیں تو ہم بھی موت مریا، معذرت کے ساتھ لوگ یہ اس طرح کا تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین کے لیے بھی ساری زندگی کے لیے معاشرے کا بوجھ اور ایک یہ چھوڑے کا بوجھ۔ تو اس چیز کو میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ کائنڈلی جو ہے نا، اس چیز کو آپ نے عام کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم اور سوچنے والی بات ہے۔ حمزہ جب پیمز میں تھا نا، تو وہ کار ایکسیڈنٹ میں تھا، اس کے دوست نے ہینڈ بریک کھینچی تھی اچانک گاڑی کی، لیکن انڈر ایج تھا، جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا، جمعے کی نماز اس نے پڑھی، تو اس نے صرف، اس کو یہ تکلیف تھی، حالانکہ سارا اس کا جسم ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس نے کہا، کیونکہ والدہ کا رات میرے ساتھ بات کر رہی، تو ہمارا روز رات کو کوئی نہ کوئی حمزہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، 7-8 سال بھی ہو چلے ہیں، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جب ذکر بھی نہ ہو، خیالوں میں نہ آتا ہو۔ کہتا ہے کہ
اس کی والدہ کہتی ہے میں اس دن پتہ نہیں کیا تھا، میں نے اسے بہانے سے کہا، میں نے کہا میں نے درزی کے پاس جانا ہے، کہتا نہیں آج میں کرکٹ کھیلوں گا تو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ کہتی میں نے 3 دفعہ اس سے روکا، میرے دل میں نہ جانے، کہتی اس کو اس چیز کا احساس تھا، پیمز میں جب وہ ہمیں ملا اس نے کف بھی نہیں کی، کہتا ہے ماما مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکا۔ ہم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، ہمت ہی نہیں تھی۔ حمزہ کا ایک دوست گیا اس کو پوچھنے کے لیے، تو اس کے دوست نے مجھے بتایا، کہتا ہے حمزہ مجھے بہت پریشان ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماما پاپا مجھے پریشان لگتے ہیں تو مجھے دیکھ کے نا ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو آپ خیال کریں۔ میں چند الفاظ ہیں میں وہ ضرور کہنا چاہوں گا۔ کچھ نقش تیری یاد کے باقی ہیں ابھی تک، دل بے سر و سامان سہی ویران تو نہیں ہے، ہم درد کے مارے ہیں گرا جاں ہیں وگرنہ آسان تو نہیں ہے، جینا تیری فرقت میں کچھ آسان تو نہیں ہے، ٹوٹا تو عزیز عزیز اور ہوا اہل وفا کو، دل بھی کہیں اس شوق کا پیمان تو نہیں ہے، کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے تھک گئے، یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے، کبھی نیند میں کبھی ہوش میں تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر، نہ نظر ملی نہ زباں ہلی، یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے، کبھی زلف پر کبھی چشم پر، کبھی تیرے حسین وجود پر، جو بند تھے میری کتاب میں وہ شعر سارے بکھر گئے، مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہیں جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بازی ہار بیٹھے ہم، محبت میں لٹانے کو ابھی تو جاں باقی ہے۔ السلام علیکم۔